السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اموالکم ولا اولادکم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ سبأ پارہ نمبر 22، آیات مقدسہ نمبر 37 اور 38 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے تاریخی تسلسل ارشاد فرماتے ہوئے یہ ہمیں رہنمائی دی کہ اللہ نے ہر بستی میں، ہر قوم میں اپنے پیارے رسول بھیجے ہیں، اور وہ اللہ کے جو رسول ہیں وہ انسانیت کے نمائندہ ہوتے ہیں۔ ان کی بعثت کے دو بنیادی مقاصد ہیں۔ ایک مقصد اللہ کی پہچان پیدا کرنا، اللہ کی رٹ قائم کرنا، سوسائٹی پر اللہ رب العزت کی فلسفی کی بالادستی ہونی چاہیے۔ دوسرا اس کا مقصد، جب اللہ کی رٹ قائم ہوگی تو پھر سارے انسان اللہ سے جڑ جائیں گے اور سارے انسان ایک ہیں، ان کے لیے عادلانہ سسٹم قائم کیا جائے گا، عادلانہ سیاسی، معاشی، معاشرتی نظام قائم کیے جائیں گے۔ لیکن جب بھی اللہ کے یہ پیارے نبی آئے تو وہاں کا جو خوشحال طبقہ تھا، یعنی جس نے سوسائٹی کو یرغمال بنایا ہوا تھا، اپنی من مرضی کا نظام قائم کیا ہوا تھا، انسانی وسائل پر قبضہ کیا ہوا تھا، لوگوں کو غریب اور محکوم رکھا ہوا تھا، تو وہ انبیاء کے مقابلے میں آ گئے اور انہوں نے آ کے ایک ہی بات کہی کہ ہم آپ کو تسلیم ہی نہیں کرتے، ہم آپ کا انکار کر دیتے، اور دعویٰ یہ کیا کہ ہماری جو اولاد ہے، ہمارا مال ہے، یہ بہت زیادہ ہے۔ یعنی اسباب ظاہریہ جو دنیا کے ہوتے ہیں وہ مال و دولت ہوتا ہے، اور اولاد ہے، کنبہ ہے، قبیلہ ہے، برادری ہے، تو یہ تو ہمارے پاس بہت زیادہ ہے۔ اس لیے حکومت تو اس کی ہونی چاہیے، ریٹ تو اس کی ہونی چاہیے جس کے پاس دولت زیادہ ہے، جس کے پاس برادری زیادہ ہے، جس کی قوم زیادہ ہے۔ تو آپ کہاں سے آگے ہیں؟ انہوں نے انکار کر دیا، لہذا ہمیں کوئی عذاب نہیں دے سکتا، ہمارے اوپر آفت نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ یہ مال و دولت، یہ اولاد، یہ اسباب، یہ تو سب اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ آج اگر تمہارے پاس سب کچھ ہے تو یہ تو اللہ نے دیا ہے، تو اس اللہ کا شکر ادا کرو۔
اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور پھر چھین بھی لیتا ہے، لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ اسی کے تسلسل سے آج اللہ رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں کہ وما اموالکم ولا اولادکم، یہ جتنا تمہارا مال ہے اور پھر تمہاری اولاد ہے، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی باللتی تقربکم، کہ تم قریب ہو جاؤ، تمہیں قریب کر دیں، عندنا ہمارے پاس، زلفا کوئی درجے اور رتبے میں، اولاد اور مال، یہ جو آپ کے پاس ہے اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ اسباب ظاہریہ جس کے پاس ہوں گے تو اللہ ان پر خوش ہو جائے گا یا اللہ کہ وہ قریب کر دیں گے۔ لہذا اللہ نے یہاں ایک بنیادی اصول دے دیا، میرے عزیزوں سمجھنا چاہیے۔ آج بھی جب ہمارے پاس بہت زیادہ سرمایہ ہوتا ہے، وسائل ہوتے ہیں، خوشحالی ہوتی ہے، تو ہم اس خوشحالی کو دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے۔ نعمت ضرور ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ رزق حلال ہو، رزق حرام نہ ہو، اور رزق حلال جب ہوگا تو وہ اللہ کی طرف سے نعمت بھی ہے، اس میں برکت بھی ہے۔ لیکن رزق حلال تو وہ ہے جو آپ نے کمایا لیکن جھوٹ نہیں بولا، زیادتی نہیں کی، کسی کا استحسان نہیں کیا، دو نمبری نہیں کی۔ اور اگر آپ ایک فیکٹری اونر ہیں، مالک ہیں، 100-200 بندہ آپ کی فیکٹری میں کام کرتا ہے اور آپ اس کو تو اس کا حق نہیں دیتے، ملازمین کو ان کا حق نہیں دیتے، اور بڑا بڑا پروفٹ لے کے کروڑوں اربوں پتی بن جاتے ہو، اور پھر یہ کہتے ہو کہ اللہ کی نعمت ہے، اور پھر اس کی بنیاد پر حج کرتے ہو، مسجدیں بناتے ہو، بڑا کچھ کرتے ہو، تو یہ فلسفی غلط ہے۔ درست رخ یہ ہے، درست روٹ یہ ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر معاشی نظام مینج کرو۔ اب جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ نے تو جتنے بھی ہمارے پاس رشتے ہیں، لنکس ہیں، ماں باپ سے شروع ہو جو، ماں باپ اولاد سے شروع ہو جائے، میاں بیوی، اور پھر آگے بڑھتے چلے جائیں، پھر پڑوسی ہیں، قومی سسٹم ہے، بین الاقوامی سسٹم ہے، سارے لنکس کے دائرے اللہ نے متعین فرما دیے۔ اگر آپ کماتے بھی ہیں اور سارے لنکس سے عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، آپ کا معاشی نظام عدل پر مبنی ہے، تو جو آپ کما رہے ہیں، جو ہمارے پاس موجود ہے، یقیناً نعمت ہے۔ اور پھر بھی ایک اور بات یاد رکھیے، ان تمام اسباب کو حاصل کرنے کے بعد بھی جو صالح مزاج اعلیٰ نظریہ رکھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا نہیں، اللہ کا ہے، یہ ہے اللہ کی طرف سے نعمت۔ اور ہم اسباب، وسائل، کثرت دولت، خوشحالی کی آڑ میں اللہ کے نبیوں کا مقابلہ شروع کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے فرما دیا ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت کس چیز کی ہے؟ سنیے، الا من آمن وعمل صالحا، اہمیت ایمان، اعلیٰ نظریہ، من آمن، اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ فلسفی، اعلیٰ سوچ، اعلیٰ ویژن، اور پھر اس اعلیٰ نظریے پر وعمل صالحا، عمل صالح۔ عمل صالح، نیک عمل وہ عمل ہوتا ہے جو اعلیٰ نظریے کے مطابق ہو، جو اعلیٰ ایمان نظریہ اللہ کی طرف سے مل گیا، اللہ کی پہچان کا، اللہ کی رٹ قائم کرنے کا، انسانیت دوستی کا، اب اس پر جو عمل ہوگا اس کو عمل صالح قرار دیں گے۔
اور پھر اللہ نے کمال فرما دیا، سبحان اللہ، فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، یہ لوگ جو اعلیٰ ایمان رکھتے ہیں، عمل صالح رکھتے ہیں، یہ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ان کو اللہ بدلہ دیتا ہے۔ کتنا بدلہ دیتا ہے؟ جزاء الضعف، دگنا، بما عملوا، ان کے عمل کی وجہ سے، وہم فی الغرفات آمنون، وہ دنیا اور آخرت میں اللہ کے گھر جنت میں امن اور خوشحالی سے رہتے ہیں۔ اور یہ تو دگنا یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں اور جگہوں پر اللہ ارشاد فرماتے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ رب العزت تو جتنا چاہے اس کا ثواب بڑھا دے، یعنی 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا اس کا عمل اور اجر بڑھا دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، اسباب ظاہریہ بیس نہیں ہے اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے اعلیٰ ایمان، اعلیٰ نظریہ اور اس پر جد و جہد، عملی جد و جہد، یہ معیار ہے۔ والذین یسعون فی آیاتنا، سنیے اللہ اپنے مخالفین کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ پہلے بھی گزر چکی ہے، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیات کو، ہمارے نظریات، ہماری فلسفی کے بارے میں کوشش کرتے ہیں کہ معجزین، ان کو ہرا دیں، یعنی ان کا مقابلہ کر لیں، اولئک فی العذاب محضرون، یہ لوگ عذاب میں پکڑے جائیں گے۔ یہ بدبخت لوگ ہیں، یہ اللہ کے نبیوں کے مقابلے میں ہیں، اللہ کے سچے رسولوں کے مقابلے میں ہیں، اللہ کی سچی جماعت کے مقابلے میں ہے، اور یہ جو سچی جماعت اللہ کی طرف سے ہے اور اس مشن پر کام کر رہی ہے، جد و جہد کر رہی ہے، یہ اس کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں، تو ظاہری طور پر، وقتی طور پر تو شاید یہ مقابلہ کر رہے ہوں، لیکن فی الوقت ان کا جو مقابلہ ہے یہ اللہ کی طرف سے ڈیل ہے، اللہ موقع دیتے ہیں، آزمائش کرتے ہیں، اور بالآخر کیا ہوگا؟ یہ عذاب میں پکڑے جائیں گے۔ میرے عزیزو، اصل ایمان، اعلیٰ نظریہ اور عملی جد و جہد، یہ بیس ہے۔ زندگی کو ہم نے اللہ کی جو امانت ہے اس مشن پہ لگانا ہے۔ یہ انبیاء کا مشن ہے، پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے، سچی جماعتوں کا مشن ہے، اور ظاہری شان و شوکت، ظاہری نمود و نمائش، اس کو بنیاد بنا کر انسان سچی جماعت کا مقابلہ کرے اور سمجھے میں ہی سب کچھ ہوں، یہ عارضی چیزیں یہ تباہ کر دیتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ سب میرے احباب، دوست، ساتھی، عزیز، بہنیں دعا میں شریک ہو جایا کریں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام پریشان حال، ضرورت مند عزیزوں، بہن بھائیوں کی اللہ ضرورتیں پوری فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔